یہی وہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے آپ کے گھروں کے بچے کلمہ جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں۔ یہی مدارس ہیں جنہوں نے آپ کو ہندوستان کے اندر آزادی کی سانس لینے کا حق دلایا ہے۔ یہی وہ علماء تھے ہمارے انہی مدارس کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں دارالعلوم وقف کے کچھ اور حسین نظارے آپ کو دکھاؤں گا، اور یہ ویڈیو بنانے کا کوئی خاص مقصد ہے کیونکہ کافی جگہ پہ کام چل رہا ہے، تو وہ مجھے آپ کو دکھانا ہے اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ تو پلیز ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کنسٹرکشن کا سارا کام دکھاؤں، اس سے پہلے میں آپ کو اپنی مسجد کی خوبصورتی دکھا دیتا ہوں دارالعلوم وقف میں، جو اس سے پہلے میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس میں کمپلیٹ نہیں تھی، تو اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں، الحمدللہ اب کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ میں اندر کی کچھ چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ چلیے جلدی شروع کرتا ہوں میں۔ یہ فنیشنگ اس کی باقی ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یقینی طور پہ ایک چیز یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مال اتنا ہی ہے جتنا اس نے خرچ کر دیا اپنی زندگی میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اس کے بعد تو سب اس کے ورثاء کا ہے، اس کے گھر والوں کا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا، خالی ہاتھ جاتے ہیں سبھی۔ آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا ایک بھی پیسہ لے جاتے ہوئے دنیا سے۔ تو کوشش یہ کریں، اور یقیناً یہ جو کام ہوا ہے آپ ہی لوگوں کی بدولت یہاں تک پہنچا ہے، اللہ کے فضل سے، آپ لوگوں کے تعاون سے یہاں تک کام پہنچا ہے۔ ابھی اس کی فنیشنگ اور باؤنڈری باقی ہے، سب کافی اور خوبصورت مسجد بنا دی۔ بنانے والوں کے لیے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور میں آپ سے گزارش بار بار کر رہا ہوں کہ آپ ڈونیٹ ضرور کریں۔ میں اس کے لیے آپ کو ابھی لنک جو ہے وہ دے دوں گا ڈسکرپشن کے اندر۔ دیکھیں سارا کام ابھی چل رہا ہے۔ اس طرح دیکھیں یہ مسجد کا باہر سے یہ جو فرنٹ لک ہے اس کا یہ ہے۔ میں پورا، کیونکہ ابھی میرے پاس کیمرہ جو ہے وہ الٹرا وائڈ اینگل میں نہیں ہے، یہ پورا آ نہیں رہا شاید فریم میں، تو یہ اس کا باہر کا حصہ ہے۔ میں اندر بھی آپ کو پوری مسجد دکھا دیتا ہوں۔ اندر تو الحمدللہ فنش ہو چکا ہے کام، لیکن باہر ابھی بہت سارا کام باقی ہے۔ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، ایک بار سبحان اللہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو کمپلیٹ کرانے میں بہت مدد کی ہے، لوگوں نے بہت محنتیں کی ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس کا کام مکمل ہوا ہے۔ بڑی خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد بنائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو پوری مسجد دکھاؤں، زبردست۔ اور یہ جو آپ کو قالینز دکھ رہی ہیں یہ اسپیشلی جو ہے آرڈرڈ ہیں اور میڈ ان ٹرکی ہیں، ترکی سے بنوائی گئی ہیں یہ خاص طور سے۔ اب دیکھیں گنبد زبردست، کافی ہیوی، لیکن یہ تو باہر سے دکھے گا آپ کو۔ یہ فنیشنگ دیکھیے مسجد کی ماشاءاللہ۔ یہ ہاتھ کی کاریگری ہے، یہیں مسجد کے اندر ہی اس کو لکھا گیا تھا، اور زبردست نقشہ بھی اس کا دیا ہے۔ آپ وزٹ کریں، میری درخواست ہے آپ سے، آپ دیکھیں، بہت خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ۔ دعا کریں کہ اللہ اس کو پائیداری عطا فرمائے، اور آپ سے میں پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ میں آپ کو اب اصل کام کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ تو مسجد کی خوبصورتی جو آپ کی دعاؤں کی بدولت، آپ کے تعاون کی بدولت کام جس کا پورا ہو چکا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو بھی دیکھ کر خوشی ہو کہ آپ نے تعاون کیا ہے، آپ نے امداد کی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے آپ نے یہ دیکھ لیا ماشاءاللہ۔ تعلیم پہ بھی محنت ہے، زور ہے، بہت ساری چیزیں۔ آپ اگر دوسرے اینڈ سے دیکھیں تو کام ہی کام چل رہا ہے ابھی پوری مسجد میں۔ باہر کا جو کام ہے وہ فنیشنگ پہ ہے، یہ سب اس کی باؤنڈری دینی باقی ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی۔ تو ظاہر ہے میں آپ سے وہی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ آپ اگر ایک اینٹ بھی لگوا دیں گے تو انشاءاللہ احد پہاڑ کے برابر اس کا آپ کو ثواب دیا جائے گا قیامت کے دن، بشرطے کہ اس کے اندر اخلاص ہو، کوئی زبردستی نہیں، آپ اور آپ کے دل میں کراہت نہ ہو، بس خالص اللہ کے لیے۔ اور ظاہر ہے جب اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے تو پھر آپ کو میرے خیال سے، اور آپ کو کیا کوئی بھی ہو، ہم ہیں آپ کی جگہ پہ، تب بھی کنجوسی کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے کہ جتنے روپے ہم ادھر ادھر غلط چیزوں میں برباد کر دیتے ہیں، الٹے سیدھے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔
تو اس سے بہتر ہے کہیں ایسی جگہ پیسے خرچ کیے جائیں جس کا آپ کو قیامت کے دن فائدہ ہو، بینیفٹ ہو سکتا ہے یہی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں نے آپ کو دکھا دیا، اس کا یہ جو ہے یہ قبلے کی طرف سے اگر آپ دیکھیں گے یہ فرنٹ لک ہے۔ میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی، اگر دکھ جاتی اس کا فرنٹ لک ہے، کافی خوبصورت ہے۔ ابھی کیونکہ اس کے سامنے کیمرے کے سامنے سورج کی لائٹ آ رہی ہے تو یہ بہتر نہیں نظر آ رہا ہے، اور یہ گرلز وغیرہ جو بھی سائڈ میں لگی ہوئی ہیں یہ سب بن رہی ہیں۔ یہ دیکھیے سارا کام اس کا مدرسے کے اندر ہی ہو رہا ہے۔ بس آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ کام کو تکمیل تک پہنچائے۔ اور اصل جو میرا کہنا تھا آپ لوگوں سے وہ اس کی وجہ سے تھا، اور یہ دارالحدیث ہے ہماری، آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں، بڑی خوبصورت ہے۔ جس نے بھی بنوائی ہے اللہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ دیکھیے دارالحدیث کا لک دیکھیے، زبردست ہے۔ باہر سے ٹورسٹ آتے تھے تو ان کے لیے کوئی خاص اسپیس نہیں تھی پہ ان کو ٹھہرایا جا سکے۔ ظاہر ہے پرانی عمارتیں ہیں تو اتنی اسپیس نہیں تھی، تو اب جو ہے نئے سرے سے کام شروع کیا گیا الحمدللہ۔ یہ یہاں پہ گیسٹ ہاؤس بن رہا ہے اور کافی مضبوطی کے ساتھ بنایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ امید ہے کہ 3-4 منزل تو بنائیں گے میرا خیال ہے، کیونکہ تقریباً 30 پلر دیے ہوئے ہیں اور کافی ہیوی پلر ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈر کنسٹرکشن ہے۔ تو پھر آپ سے ایک بار میں کہوں گا، یہ دیکھیے ابھی کام اس کا بس اسٹارٹ ہوا ہے، آپ یہ دیکھیے سارا کام چل رہا ہے، اور ابھی یہ سب بلڈوز کروایا گیا ہے، یہ مٹی وغیرہ پڑی تھی۔ یہ کچھ نئی چیزیں ہیں جو ابھی یہ جلد حال فی الحال دارالحدیث کے چاروں طرف یہ بنائی گئی ہیں، بلکہ فرنٹ سائڈ میں اور بیک سائڈ میں 2 بنائی گئی ہیں، 2 فرنٹ پہ ہیں 2 بیک پہ ہیں یہ، اور ابھی سارا کام باقی ہے۔ یہ آپ دارالحدیث ہماری دیکھ لیں ایک بار پھر، بہت خوبصورت ہے۔ سن لائٹ کی وجہ سے ابھی اس کی فنیشنگ نہیں آ رہی ہے کیمرے میں شاید، کیونکہ سن لائٹ کیمرے کے سامنے ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ جتنا پیسہ آپ دے سکتے ہیں مدرسوں میں، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے کہ امت کی بقا بھی انہی مدارس کی وجہ سے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو شاید دنیا کے اندر دین کا نام باقی نہیں رہ جاتا۔ یہی وہ مدارس ہیں جن کی وجہ سے آپ کے گھروں کے بچے کلمہ جانتے ہیں، دین کو جانتے ہیں، اسلام کو جانتے ہیں، قرآن کو جانتے ہیں۔ یہی مدارس ہیں جنہوں نے آپ کو ہندوستان کے اندر آزادی کی سانس لینے کا حق دلایا ہے۔ یہی علماء تھے ہمارے، انہی مدارس کے تھے۔ تو یقیناً مدارس کی جہاں تک ذمہ داری ہے کہ امت کے دین کی فکر کرے، اسی طرح ذمہ داری امت کی یہ ہے کہ مدارس کی کیئر کی جائے، مدارس کی فکر کی جائے امت کی طرف سے، اور زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جائے مدرسوں کو قیام عطا کرنے کے لیے، اور مدرسوں کی بقا کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے، آپ کی دعائیں بھی ضروری ہیں۔ یقیناً یہی بچے ہیں جو آپ کا مستقبل ہیں، آپ کے بچوں کو یہی دین بتائیں گے، یہی بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے، یہی بتائیں گے کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، یہی بتائیں گے۔ یہی بچے نکلنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہیں، آپ کے نکاح کے لیے کھڑے ہیں، اور آپ کی ولادت کے وقت جو ہے آپ کے اذان، آپ کی تکبیر کے لیے کھڑے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے آپ کے بچوں کو قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی کے احوال کا علم ہوتا ہے۔ یہی وہ طلبہ ہیں مدرسے کے جن کی وجہ سے آپ کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، رسول اللہ سے محبت، صحابہ سے محبت، انہی کی وجہ سے آپ کے دلوں میں پیوست ہوئی ہے۔ تو کوشش کریں۔ یہ بلڈنگ دیکھیے رواق سالم ابھی بنائی گئی تھی، میرا خیال ہے اس کا جو نقشہ ہوگا یہی ہوگا۔ پھر آپ سے ایک بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے ضرور تعاون کریں، ضرور۔ یہی مقصد ہے اس ویڈیو کو بنانے کا خصوصاً، کہ میری ویڈیو سے اگر آپ لوگوں میں سے ایک آدھ نے بھی اگر کچھ تعاون کر دیا مدرسے کا، تو انشاءاللہ وہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہوگا، اور اس کو بہت زیادہ کام آئے گا انشاءاللہ آخرت میں۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تعاون کرنے کی۔ یہ ہماری بلڈنگ ہے، اور پورا مدرسہ میں دکھانے سے بھی قاصر ہوں فی الحال، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اور ویڈیو بھی پھر بڑی ہو جائے گی۔ تو آپ کوشش کریں کہ تعاون کریں گے انشاءاللہ، اور میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کی دین کی فکر ضرور کریں۔ یہ ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کی دین کی فکر ضرور کریں، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو اس جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے جہاں سے شاید ان کو دین کو سمجھنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ ہم نے کالج اور یونیورسٹیز کو تو اول نمبر پہ رکھا، سب سے آگے رکھا، اور دین کو ہم نے پیچھے ڈھکیل دیا۔ اس کے لیے ہم نے ٹیوشنز تو دے دی بچوں کو، لیکن اس ٹیوشن کی وجہ سے تربیت نہیں مل پا رہی۔ تربیت اس کے لیے بہت اہم ہے، یا تو ماں کی گود یا پھر مدارس۔ اور ماں کی گود، آج کل کی ماؤں کا حال کیا ہے، معاف کیجیے گا اگر برا لگے، لیکن آج کی ماؤں کا حال جو ہے بہت برا ہے، کہ اگر بچہ روتا ہے تو موبائل پکڑا دیتی ہیں،
یا خود موبائل میں لگی ہوئی ہیں، بچے کی فکر نہیں ہے، یا خود اپنے کسی ٹی وی میں لگی ہوئی ہیں، بچوں کی فکر نہیں، تو ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ آئے کہ دین سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی دنیا میں نہیں ہے۔ اگر جاتے وقت کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ثمرہ موجود ہے تو تبھی آپ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد آپ کتنے ہی پیسے آپ کے پاس ہوں، کتنی ہی اولادیں ہوں، کتنی ہی اولاد آپ کی تعظیم کرنے والی ہو، کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کے بچوں کو حرام حلال اور دین کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کو رونا چاہیے اپنے اوپر بھی کہ آپ نے بچوں کی کیا تربیت کی ہے۔ یہ دیکھیے خوبصورتی ہے نا اس کے دعا اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے اور مدرسے کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ میں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔